دھرنا دینے آئے ہیں، اور ہمارا ذاتی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم نے پوری دنیا میں اپنی جگہ سائی کی ہے، اپنے ہی کیپٹل کو بند کر دیا ہے، تو شرم کا مقام ہے۔ تم لوگوں سے ڈرتے ہو، تم انسانوں سے ڈرتے ہو، تم اپنے ہی ملک کے عوام سے ڈرتے ہو، تم نوجوانوں سے ڈرتے ہو، تم ان کی سوچ پہ پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ اس لیے یہ دھرنے کا آج آغاز ہے۔ کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ کتنے دن کے لیے آئے ہیں؟ آپ کو جہاں بلائیں گے پہنچیں گے، جہاں لے کر جائیں گے دھرنا دیں گے۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجئے، اگلے اعلان کا انتظار کیجئے۔ انہوں نے اپنا بندوبست کیا، یہ تو ہمارا اے پلان تھا۔ اس اے پلان کے بعد جب انہوں نے بند کر دیا تو بی تو آپ نے ابھی ذرا سی اپنی ٹھوکریں لگائیں تو یہ کنٹینر ہٹ گئے ہیں۔ بی پلان کا پارٹ ہونا آپ کو مبارک ہو۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے، ہم پرامن مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ کس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ پرامن مزاحمت پر۔ ہم پتھر نہیں ماریں گے، ہم گولی نہیں چلائیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم کسی پولیس والے کو نہیں ماریں گے۔ لیکن حکومت کا بھی کام ہے کہ پولیس کو ہمارے مقابلے میں لا کر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار مت کرو۔ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی بجلی کا بل آتا ہے۔ یہ تو بڑے بڑے افسر ہیں جو عیاشی کرتے ہیں، یہ پولیس والے تو بیچارے کل سے ان کو یہاں پر کھڑا کر دیا ہے، پتہ نہیں کھانا بھی دیا ہے کہ نہیں دیا، پانی بھی دیا ہے کہ نہیں دیا۔ ظلم کرتے ہیں یہ ہماری پولیس پر بھی۔ تو ہم طاقت ضرور رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ جماعت اسلامی ہے۔ دین کے دشمن ہوں گے، ملک کے دشمن ہوں گے، ملک دشمن اگر کوئی فوج بھی یہاں آئے گی تو ہم تو جہاد کرنے والے لوگ ہیں، خون کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ہم اپنے بھائیوں سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم اپنے ملک کے لوگوں سے نہیں لڑنا چاہتے۔ اس لیے پرامن رہنا ہے اور نظم و ضبط کے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے کہ نظم و ضبط سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تحریکوں میں۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کا نظم آپ کو ہدایت دے گا، جو آپ کا امیر ہدایت دے گا، آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا امیر آپ کو ہدایت دے گا، آپ عمل کریں گے۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ بس ابھی واپس نہیں جانا ہے، دھرنا دینا ہے، بیٹھے رہنا ہے۔ جینا ہوگا مرنا ہوگا۔ لبیک 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 لبیک۔ حافظ صاحب قدم بڑھو، حافظ صاحب قدم بڑھو۔ یہ جو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں چھاپے مارے اور ابھی اطلاعات آ رہی ہے کہ 1000 کے قریب ہمارے کارکنان گرفتار ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم سب کو بھی گرفتار کر لیں، کوئی بات نہیں۔ یہ گرفتاری ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہمیں دھرنا دینا ہے، ہم ریلیف لینے کے لیے آئے، اپنے لیے نہیں، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس قوم کے بچوں کے لیے۔ ہم 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ہم یہ مقدمہ لڑیں گے۔ یہاں سے ہم اب اعلان سن لیجئے، یہ جو میلوں لمبی لائن لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی، الحمدللہ تاریخی طور پر یہاں ہمارے کے پی کے لوگ آئے ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں اس دھرنے میں شرکت کے لیے، ان کے پورے نظم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن اب ہم یہاں سے سیدھا 0 پوائنٹ کی طرف جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ اور اس کے بعد اگلے اعلان کا انتظار کریں گے۔ گھروں کو واپس نہیں جانا، بندوبست کر کے آئے ہیں، گڑ لائے ہیں، چنے لائے ہیں، پانی تو آپ کو انشاءاللہ یہاں کے عوام پلائیں گے، یہ آپ کا استقبال کریں گے۔ اس لیے پریشان مت ہو، یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں اور اگلے اعلان کا انتظار کریں گے۔ اور جو آپ سے اس ٹرک سے آپ کا نظم اعلان کرے گا، آپ 0 پوائنٹ کی طرف خرامہ خرامہ جائیں گے، رب کی کبریائی کو بیان کریں گے، جدوجہد کے تیز تر ہونے کا عزم کریں گے اور اپنے مطالبات کے نعرے لگائیں گے۔ اب یہ جدوجہد شروع ہو چکی ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ بجلی کے بل کم کرنے پڑیں گے، ٹیکس ختم کرنا پڑے گا، تنخواہدار سے ٹیکس ہٹانے پڑیں گے، ٹیرف میں سلیب سسٹم ختم کرنا پڑے گا، ہمیں ریلیف دینا پڑے گا، اپنی عیاشیاں حکمرانوں کو بند کرنی پڑیں گے انشاءاللہ۔
इंशाअल्लाह अगले ऐलान का इंतजार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।